الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أبدا. أما بعد، السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواہ البخاری۔ میرے محترم و مکرم اساتذہ کرام اور میرے ہم عصر طلبہ ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا ہم سب پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اتنی عظیم نعمتوں سے نوازا۔ اس کی کئی ساری عظیم نعمتیں ہیں اور اس عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت اس کی وہ ہے کہ جس کی آج کل لوگ قدر نہیں کرتے، جس کو آج کل لوگ کچھ سمجھتے نہیں، جس کو آج کل لوگ کچھ جانتے نہیں، آج کل لوگوں کے اندر اس کی قدر نہیں۔ جسے میسر ہے وہ قدر نہیں کرتا اور جسے میسر نہیں وہ چاہتا ہے کہ مجھے مل جائے۔ اور وہ عظیم نعمت اللہ رب العالمین کی طرف سے دیا گیا وقت ہے کہ جسے ہم سب لوگ ضائع کر رہے ہیں۔ ہمیں اس وقت کی قدر کرنی چاہیے اور جتنا ہو سکے اپنے وقت کو دین کی مصروفیات میں لگانا چاہیے۔ اگر ہم نے اس وقت کو ضائع کر دیا تو یہ وقت ہمیں ضائع کر دے گا۔ جس طرح امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں: الوقت سیف قاطع اقطعہ او لقطعک۔ وقت ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا تلوار ہے کہ اگر آپ نے اس کو صحیح طرح سے نہ گزارا تو یہ وقت آپ کو کاٹ دے گا۔ میرے بھائیوں، وقت کی بہت بڑی اہمیت ہے، وقت کی بہت زیادہ قدر و منزلت ہے۔ رب العالمین نے مکی صورتوں کے اندر کئی دفعہ مکی صورتوں کے شروع میں قسم کھائی ہے وقتوں کی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا: واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، کہیں فرمایا والضحی واللیل اذا سجی، کہیں فرمایا والفجر، کہیں فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر۔ میرے بھائیوں، صحابہ اکرام کو دیکھ لیں تو انہوں نے بھی اپنے وقت کی اتنی قدر کی کہ صحابہ اکرام باری لگایا کرتے تھے کہ ایک دن میں کام کاج کروں گا اور تم نے نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھ کے ان سے سبق حاصل کرنا ہے، اور دوسرے دن تم کام کاج کرنا اور میں نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھ کے ان سے کچھ سیکھوں گا۔ اس کا صرف اور صرف مقصد کیا تھا، ضرورت کیا تھی؟ صحابہ کرام نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے صرف اس وجہ سے کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو، کوئی ایسا لمحہ ہمارے سے چھوٹ نہ جائے کہ جب نبی علیہ السلام اپنے زبان مبارکہ سے کچھ ارشاد فرمائے اور ہم سے رہ جائے۔ اس لیے انہوں نے باری لگائی اور اپنے وقت کی اتنی قدر و منزلت اور اپنے وقت کو اتنا عظیم جانا۔ میرے بھائیوں، علماء کرام، محدثین، مفسرین، جنہوں نے بھی وقت کو اپنے لمٹ میں گزارا، وقت کی قدر کی، اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے ہیں انہیں اتنے بڑے بڑے مقام عطا فرمائے، اور جنہوں نے وقت کی قدر نہیں کی آج بھی وہ رکشے چلا رہے ہیں، ریڑیاں لگا رہے ہیں فروٹوں کی۔ کیونکہ آپ دیکھیں، لازمی بات ہے ان علماء کے ساتھ وہ لوگ بھی تھے جو بعد میں کام کاج کرنے لگ گئے، ریڑیاں چلا رہے ہیں۔ میں بزنس مین کی بات نہیں کرتا، وہ تو ہائی لیول کے ہوتے ہیں، یہ جو ریڑیاں چلاتے ہیں یہ بھی اسی دور سے گزر کے آئے ہوں گے۔ مگر کیا علماء نے جنہوں نے وقت کی قدر کی وہ آج عظیم ہو گئے، اور جنہوں نے وقت کو کچھ بھی نہ جانا وہ آج ٹھیلے لگا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، وقت کو کچھ جانیے، وقت کی اہمیت کو سمجھیے۔ علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین اپنی مخلوق میں کسی کی قرآن میں قسم کھاتا ہے تو وہ اس کی عظیم ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بھی بیان کیا تھا، واللیل اذا یغشی، وقت کی قسمیں کھائی ہیں اللہ رب العالمین نے۔ میرے بھائیوں،
آپ نے ایک اور بندے کا نام بھی سنا ہوگا جو بہت عظیم ہائی لیول کا بزنس مین ہے، اس کا نام بل گیٹس ہے۔ اس سے جب پوچھا گیا کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے، اس نے کہا میری کامیابی کا راز یہ میری گھڑی ہے، یعنی میرا وقت ہے۔ وہ کہتا ہے میرے پاس قیمتی سے قیمتی گھڑیاں موجود ہیں، لیکن میں اپنی اس پرانی گھڑی کو پہن کے رکھتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے مجھے میرے اچھائی کا وقت بھی دکھایا اور میرے جو پریشان حال تھے، پریشان وقت تھا، وہ بھی مجھے دکھایا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ باری تعالی ہم سب کو وقت کی اہمیت اور قدر و منزلت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور قرآن و سنت پر چلنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔